السلام علیکم خواتین حضرات، ایک نئے ولاگ کے ساتھ مظہر برلاس حاضر ہے۔ میں اس وقت مانچسٹر میں ہوں۔ برطانیہ کے اس شہر میں اس وقت بادل ہیں، مگر فضا میں کوئی آلودگی نہیں اور فضا بالکل صاف ہے۔ بڑا دکھ ہے مجھے، میرا صوبہ ہے پنجاب، میں وہیں پلا بڑا ہوں، وہیں پڑھا ہوں، اور اب دکھ کی بات یہ ہے کہ سموگ نے صرف لاہور کو نہیں گھیرا ہوا بلکہ پورے پنجاب کو گھیرا ہوا ہے۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ملتان اور بہاولپور سمیت ڈیرہ غازی خان میں بھی سموگ کا راج قائم ہو گیا ہے۔ تو گویا پورا پنجاب اس وقت سموگ میں گرفتار ہے، ڈھکا ہوا ہے، سموگ کے حصار میں ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا، کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہماری غلط پالیسیوں کے باعث یہ ہوا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کہیں کوتاہیاں ہوئی ہوں۔ عجیب و غریب کام ہے، پنجاب میں سانس لینا دشوار ہے۔ اچھا، کچھ عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کسان ذمہ دار ہیں۔ اچھا جی، بڑے بڑے اشتہار دے کر اور سرکاری رپورٹ بھی ظاہر کرتی تھیں اور بڑے اشتہار دی جاتے تھے جی کہ کسان دھان کی فصل کو آگ لگاتے ہیں اور اس کے باعث یہ سموگ پیدا ہوتی ہے۔ یہ کہا جاتا تھا، پروپیگنڈا تھا۔ دیکھیے کسان کیوں کرتے ہیں، فصل کو آگ لگاتے ہیں، وہ خاک جو بنتی ہے، راکھ جو پیدا ہوتی ہے، وہ راکھ ہی تو اس کی کھاد بن جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک پروپیگنڈا تھا۔ اب اس میں اب جو چیز آئی ہے سامنے سرکاری رپورٹ کے مطابق، اس میں کسانوں کا حصہ تو 4% سے بھی کم بنتا ہے۔ یہ جو آپ کی سموگ ہے 3.9% حصہ ہے کسانوں کا، اور 3.6% حصہ اس کوڑے کرکٹ کا ہے جس کو شہروں میں آگ لگائی جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ پولوشن یعنی 83.15% ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہے۔ وہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جن میں ناقص پٹرول استعمال ہوتا ہے، ملاوٹ شدہ ڈیزل استعمال ہوتا ہے، اور حکومت ان پہ توجہ نہیں دیتی۔ دیکھیے دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسی گاڑیاں جو پولوشن پھیلا رہی ہوں ان کے چلنے پر پابندی ہے، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ایسی گاڑیوں کو کون چلنے دیتا ہے اور کیوں چلنے دیتا ہے، یہ ایک سوال ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ ایسی گاڑیاں کیوں چلتی ہیں۔ اور پھر جو فیکٹریاں ہم نے بنائی کہ شہروں کے اندر، شہروں کے قریب، ان کو بھی چیک کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اب اس بیماری کا ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے زیادہ لاہور اور گرد و نواح میں جو سموگ ہے اس کی بڑی وجہ وہ گاڑیاں ہیں جو دھواں چھوڑتی ہیں۔ یعنی کسانوں کا جس پہ الزام تھا، کسانوں پہ، کہ وہ دھان کی فصل کو آگ لگاتے ہیں اور اس کے باعث سموگ ہوتی ہے، اس کا حصہ بہت تھوڑا ہے، 4% سے بھی کم ہے۔ اور 4% سے بھی کم حصہ اس کوڑے کرکٹ کا جس کو آگ لگائی جاتی ہے، اور 83% اس کا حصہ ہے یہ جو ایسی گاڑیاں ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ اچھا، یہ نہیں کہ سموگ ہمیں دنیا میں اور بھی شہروں میں ہوئی ہے، ہمیں اس لیے پریشان ہونا بھی چاہیے کہ ایسا ہمارے ہاں کیوں ہے، اور اس کو زیادہ سر پہ سوار اس لیے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا کے کئی شہروں میں اس سے پہلے یہ ہو چکی ہیں چیزیں، مگر دنیا نے علاج کیا ہے۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں ہم علاج کر پاتے ہیں یا نہیں، ہماری حکومتوں کی پالیسیاں کیا ہیں۔ آپ دیکھیے، میں تو کہہ کے لکھ کے تھک گیا ہوں کہ بھئی اپنے دیسی درخت اگائیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی پودا آپ کہتے ہیں یہ کینیڈا سے لائے ہیں، کوئی آسٹریلیا سے لائے ہیں، کوئی نیوزی لینڈ سے، کوئی فلانے ملک سے، کوئی فلاں ملک سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے لیے الگ درخت، الگ جڑی بوٹیاں، الگ فصلیں،
الگ چرند پرند الگ انسان بنائے ہیں، وہ اسی ماحول کے لیے ہیں، اسی ماحول میں وہ رہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیکر کا درخت ہے، کانٹے ہوتے ہیں، اس پہ بھی ہمارے پرندے گھونسلے بناتے ہیں، مگر سفیدے پہ گھونسلے نہیں بناتے، اس لیے کہ سفیدے کو ہمارا پرندہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، ہمارا ماحول قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اور جو درخت نئے نئے لگا دیے، اب لاہور میں کھجوروں کا کیا کام ہے، یا اسلام آباد میں، وہاں نئی نئی سوسائٹیوں میں کھجوریں لگائی جاتی ہیں۔ بھائی یہ دبئی تو نہیں ہے، نہ یہ کوئی بصرہ ہے، نہ کوفہ ہے، نہ یہ مکہ مدینہ ہے کہ آپ یہاں پہ کھجوریں لگائیں۔ تو مثلا مانچسٹر میں ہوں اس وقت، تو کوئی کہے میں نے مانچسٹر میں کھجوروں کا باغ لگایا، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ایسے درخت کیوں لگاتے ہیں جو ماحول دوست نہیں ہے۔ اچھا، لندن میں بھی سموگ کا ایک زمانے میں راج ہوا تھا، یہ غالباً 1952 کا واقعہ ہے، دسمبر کی ایک رات تھی، 5 دسمبر کی، تو ایسا لگا شہر پہ جیسے سیاہ دھواں چھا گیا ہو اور پورا لندن سیاہ دھوئیں میں ڈوب گیا ہو، گاڑیاں نظر نہ آتی ہوں، اور حتیٰ کہ جو ٹرین کے ڈرائیور تھے ان کو ٹرین کی پٹری نہیں دکھائی پا رہی تھی۔ سو ایسا کیوں ہے؟ لوگ پریشان تھے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہمارے شہر کو۔ تو لوگوں نے پہلے سمجھا کہ شاید دھند ہے، پھر پتہ چلا کہ نہیں، یہ دھند نہیں، یہ تو اور ہی چکر ہے، یہ گاڑا سیاہ دھواں ہے، اور یہ دھواں اگلے 2-4 ہزار لوگوں کی جان لے لیتا ہے، اگلے دن 2-4 ہزار لوگوں کی جان لے لیتا ہے، لوگ کھانس کھانس کر دم توڑنے لگتے ہیں، لندن کی سماجی زندگی رک جاتی ہے، ٹریفک بند ہو جاتی ہے، ٹرینیں معطل ہو جاتی ہیں، فلائٹس منسوخ ہو جاتی ہیں، دفتروں اسکولوں میں چھٹی ہو جاتی ہے، شاپنگ سینٹرز بند ہو جاتے ہیں، لوگ گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے، گھروں میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں، شہر میں سناٹا ہو جاتا ہے، سائیں کرتا ہے شہر، اور ایمبولینسز کی آوازیں آ جاتی ہیں، قبرستان بھر جاتے ہیں، ہسپتالوں میں مردے ہیں اور بیمار دونوں ایک بیڈ میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ عذاب 5 دن تک جاری رہتا ہے لندن میں۔ 9 دسمبر کی رات بارش شروع ہوئی اور فضا آہستہ آہستہ دھل گئی، لیکن اموات کا سلسلہ جاری رہا۔ دسمبر کے آخر تک لندن کے 12,000 لوگ زندگی سے موت کا سفر اختیار کر چکے تھے، جبکہ 1.5 لاکھ لوگ دمے، اشوب چشم، ٹی بی اور نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھے، یا ایسی بیماریوں کا۔ ماحولیات کے ماہرین نے تحقیق شروع کی، پتہ چلا 5 سے 9 دسمبر کے دوران لندن کی فضا میں روزانہ 1000 ٹن اسموگ پارٹیکلز پیدا ہوتے رہے، ان میں 140 ٹن ہائیڈروکلورک ایسڈ، 40 ٹن فلورین کمپاؤنڈ اور 370 ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ شامل تھی۔ یہ تمام مادے صحت کے لیے انتہائی مضر تھے۔ ماہرین نے سوچنا شروع کیا یہ تمام پارٹیکلرز آئے کہاں سے تھے۔ پتہ چلا کہ 750 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے۔ کتنا؟ 750 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے۔ یہ سلسلہ 1200 میں شروع ہوا تھا۔ 750 برسوں میں لندن کی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہو گیا، جنگل کٹ گئے، ندیاں اور جھیلیں ختم ہو گئی، گاؤں دیہات شہر میں آ گئے، کھیت کھلیانوں کی جگہ۔ کھیت کھلیان لندن میں کیا، ٹھیک ہے وہاں گرینری تو ہے، جنگل تو ہیں، تو ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے لے لی جگہ، اور پھر فیکٹریاں بن گئیں، تو بجلی ایجاد ہوئی، کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ لگ گئے، ٹرین صنعت شروع ہوئی، ٹرام آئی، گاڑیاں آئیں، تعمیرات شروع ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم نے بھی دھواں اڑایا، اور آخر میں لوگ بھی آلودگی پھیلانے لگے، چنانچہ لندن کی فضا آلودہ ہوتی چلی گئی، اور اس میں سینکڑوں برس لگے۔ اب یہ سلسلہ چلتے چلتے 1952 تک پہنچ گیا۔ سردی شروع ہوئی تو لوگوں نے اپنی انگیٹھیوں میں کوئلہ جلایا، لاکھوں ٹن دھواں پیدا ہوا۔ یہ دھواں 750 سال کی آلودگیوں میں مکس اپ ہوا، دسمبر کی دھند میں ملا، اور گہری دویز اور سیاہ
गैस में बदल गया। ये गैस 5 दिन शहर के इर्द गिर्द घूमती रही, शहर में घूमती रही। माहिरीन ने इस धुंध का स्मोग और फोग दोनों लफ्ज मिलाकर स्मोग का नाम दे दिया। लंदन के इस साने को ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन कहा जाता है। माहौलियात के माहिरीन ने स्मोग की तशखीस कर ली। अब इलाज की बारी आई। इलाज की जिम्मेदारी कंजर्वेटिव पार्टी के MP सर गेराल्ड डेविड ने ली। ये शरीफ खानदान की तरह बिजनेसमैन और कारखानेदार थे। ये 1950 में सियासत में आए। ये ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन के दिनों में हाउस ऑफ कॉमन्स के ताज़ा रुकन बने थे। ये उठे और लंदन की फिजा को साफ करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। ये माहिरीन के साथ मिलकर 4 साल मनसूबाबंदी करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने 1956 में क्लीन ईयर एक्ट बना लिया। ये एक्ट हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश हुआ और ईवान ने 5 जुलाई 1956 को इसकी मंजूरी दे दी। ये एक एक्ट 6 बुनियादी असलाहत पर मुश्तमिल था। हुकूमत ने शहर के अंदर कोयले के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। आवाम को फायर प्लेस के लिए मुतबादल ज़राए फराहम करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने 1 साल में ये ज़राए फराहम कर दिए। मॉडर्न हीटिंग सिस्टम इस एक्ट की पैदावार था। और सर्दियों में भी बिजली सस्ती करने का फैसला किया गया ताकि लोग बिजली के जरिए घर गर्म कर लें। हुकूमत ने शहर के अंदर फैक्ट्रियां बंद कर दी। मालकान को शहर से दूर मुफ्त जगह फराहम की गई। टैक्स में गुंजाइश दी गई। फैक्ट्री शिफ्ट करने के लिए कर्जे दिए गए। बिजली के प्लांट्स 2 बरसों में लंदन से दूर जंगलों में मुंतकिल कर दिए गए। लंदन और लंदन के इतराफ में दरख्त काटना, जरी जमीनों के स्टेटस में तब्दीली और ग्रीन एरियाज के खात्मे पर पाबंदी लगा दी। दरख्त काटने से कबल तहरीरी इजाजतनामा लेना जरूरी करार दे दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा कर दिया गया। प्राइवेट गाड़ियों की हौसला शिकनी की गई। पेट्रोल के मेयार को बेहतर बनाने का कहा गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस्लाहात की मंजूरी दी। हुकूमत ने काम शुरू किया और एक्ट की मंजूरी के सिर्फ 4 साल बाद 1960 में लंदन की फिजा मुकम्मल तौर पर स्मोक फ्री हो गई। ये एक्ट इस कदर मुकम्मल और सख्त था कि सर गेराल्ड डेविड को खुद इसका नुकसान उठाना पड़ा। उनकी अपनी फैक्ट्रियां भी लंदन से बाहर मुंतकिल हो गई। अब हम ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन से ग्रेट स्मोग ऑफ लाहौर की तरफ आते हैं। पंजाब पिछले 3 बरसों से शदीद स्मोग का शिकार है और नवंबर के महीने में लाहौर, बहावलनगर, पाकपतन, फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग नीली धुंध में गुम हो जाते हैं। पंजाब इस बार भी स्मोग में दफन है। हमारी फिजा में अगर 80 माइक्रोग्राम जहरीले मादे हों तो हमारे फेफड़े इन्हें बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन लाहौर और इसकी मज़ाफ़ात में इस वक्त आलूदगी की शरह 200 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है। हम अगर फिजा का टेस्ट करें तो हमें इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के सल्फर और नाइट्रोजन की भारी मिकदार मिलती है। ये तमाम मादे जहर हैं। लाहौर की फिजा में 300 से 400 फुट तक ऑक्सीजन की शदीद कमी है। ये फिजा कितनी मुज़र सेहत है, अब इसका अंदाज़ा सिगरेट से लगा लीजिए। हम अगर रोज़ाना 50 सिगरेट पिए तो हमारे फेफड़ों को इतना नुकसान नहीं होगा जितना लाहौर की फिजा में एक दिन सांस लेने से होता है। भारत हमसे भी बुरी सूरत हाल का शिकार है। भारत में 2012 में स्मोक की वजह से 15 लाख लोग मर गए थे। 2012 में स्मोक की वजह से भारत में 15 लाख लोग मर गए थे। लाहौर में भी इस साल 4 लाख लोग मुतासर हुए हैं। ये लोग 2028 के दौरान मर जाएंगे। अल्लाह ना करे। ये अंदाजे होते हैं, रिपोर्टें होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, वो रिपोर्ट ही मैं पढ़ रहा हूँ। ये स्मोक कहाँ से आ रही है, ये सवाल बहुत अहम है। इसके 4 बड़े सोर्स हैं। पहला सोर्स भारतीय पंजाब का शहर हरियाणा है। हरियाणा में 10 साल में चावल की फसल में 8 गुना इजाफा हुआ। हरियाणा के किसान अक्टूबर के आखिर में चावल के पौधे के खुश्क डंडल और खुश्क सिट्टे जलाते हैं। भारतीय किसानों ने इस साल 3 करोड़ 50 लाख टन डंडल जलाए।
ڈنڈلوں کے دھوئیں نے دلی سے لے کر لاہور تک پورے پنجاب کی مات مار دی۔ نمبر 2، لاہور کی فیکٹری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ فیکٹریاں دھواں پیدا کر رہی ہیں۔ اور نمبر 3، حکومت نے لاہور کے گردوا میں درجن کے قریب بڑے پاور پلانٹس لگائے، بجلی کا ایشو ختم ہو گیا لیکن فضا آلودہ ہو گئی۔ اور چوتھا سورس گاڑیاں ہیں، لاہور شہر میں 10 لاکھ گاڑیاں ایسی ہیں جو دھواں چھوڑتی ہیں اور ہمارے لیے چلتا پھرتا سموگ پیدا کرتی ہیں۔ ان 4 سورسز کے علاوہ بھی سورسز ہیں۔ لاہور میں ٹائروں کو جلا کر تاریں اور تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ شہر میں ٹائر جلانے والے سینکڑوں آتے ہیں اور سیالکوٹ ریجن میں بھی اس موسم میں مونجی کی باقیات جلائی جاتی ہیں۔ لاہور کی آبادی پھیل رہی ہے، مضافات میں جنگل، کھیت اور کھلیان بھی ختم ہو رہے ہیں۔ لاہور تیزی سے سموگ میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے، ترقی کا جھنڈا لاشوں پر نہیں لگا کرتا۔ پنجاب اگر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ ہمیں ترقی کے لیے ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ضروری ہیں، لیکن ہمیں اپنی فضا کو تو کلین رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں بھی برطانوی طرز پر قانون سازی کرنی چاہیے اور ڈٹ جانا چاہیے تاکہ ہمارے ہاں سموگ نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے، اس میں گلے کی بیماریاں اس دفعہ بہت ہو گئی ہیں، سانس کی بیماریاں، کوڑا کرکٹ کو جلائے جانے پہ پابندی ہونی چاہیے، دھان کی فصل کو بھی جلانے پر پابندی ہو، مگر سب سے زیادہ یہ جو گاڑیاں جو کلین نہیں ہیں ان پہ بھی غور کرنا چاہیے، ان کی کوئی پالیسی بننی چاہیے۔ اور ہمیں اپنے ہاں درخت اگانے چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے درخت کاٹ دیے۔ درختوں کا کاٹنا جرم ہے۔ آپ جرم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہم نے درخت کاٹے، دوسرا ہم نے جو درخت لگائے وہ ہمارے ماحول اور موسم کے مطابق نہیں تھے۔ ہمیں اپنے ماحول اور موسم کے مطابق درخت لگانے چاہیے، اس کے مطابق فصلیں کاشت کرنی چاہیے اور ماحول دوست چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں نت نئے فیشن نہیں اپنانے چاہیے۔ اللہ کرے سموگ ہمارے صوبے سے جلد ختم ہو، پنجاب آپ کو صاف ستھرا اور شفاف نظر آئے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔